السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عربک لیکچرر کے موسٹ امپورٹنٹ اور ریپیٹڈ MCQs کے بارے میں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اللغہ اور والادب کے ٹاپک پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے بھی میں اسی ٹاپک پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی، تو اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ FPSC اور PPSC کے جو عربک لیکچرر یا ٹیچر کے پاسٹ پیپر ہیں ان کی ویڈیوز میں بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں اس اپنے چینل پر، صوفی ایجوکیشن چینل پر، تو ان سب کا جو لنک ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ وہاں سے اس کا جو لنک ہے وہ لے کر دوسری جو ویڈیوز ہیں ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو کویشچن ہے، کویشچن نمبر 1، وہ ہے من ہوا اشعار الشعراء، شعراء میں سے سب سے عمدہ شاعر کون ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا الف، امرؤ القیس۔ امرؤ القیس جو ہیں وہ شعراء میں سے سب سے عمدہ شاعر ہیں۔ یہ جاہلی دور کے شاعر ہیں اور صاحب معلقہ ہیں۔ 7 جو معلقات ہیں ان میں سے ان کا جو معلقہ ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ ہندج بن حجر تھا، نجد میں پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ ان کا جو لقب ہے وہ المالک الدلیل اور ذوالقرو، 2 لقب ہیں ان کے جن سے ان کو جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو معلقہ ہے اس کا مطلب ہے کفا نبکی من ذکرى حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ تو دوستو، یہ بھی پوچھ لیتے ہیں بعض اوقات پیپر میں کہ امرؤ القیس کا جو معلقہ ہے وہ لامیہ ہے، میمیہ ہے، حمزیہ ہے یا کہ دالیہ ہے؟ تو ان کا جو مطلب ہے، جو قصیدہ ہے، وہ اصل میں لامیہ ہے، کیونکہ ان کے جو اشعار ہیں قصیدے کے وہ ختم ہوتے ہیں حرف لام پر، جیسے کفا نبکی من ذکرى حبیب و منزلی، تو منزلی بھی جو ہے لام آ رہا ہے لاسٹ پہ، بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، تو حوملی میں بھی لام آ رہا ہے، تو اس لیے ان کا جو قصیدہ ہے وہ حرف لام پر ختم ہوتا ہے، اس لیے ان کے معلقے کو یا قصیدے کو لامیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ FPSC کے تھرو ہونے والا 2020 کا جو لیکچرر کا پیپر تھا اس میں انہوں نے یہ کویشچن کیا تھا۔ تو دوستو، نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 2 ہے من ہوا الشاعر صاحب کتاب الحماسۃ و کتاب فحول الشعراء۔ کہتے ہیں کہ کتاب الحماسہ اور فحول الشعراء یہ دونوں کتابیں جو ہیں اس کو کس نے تصنیف کیا ہے، اس کے رائٹر کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے با، ابو تمام۔ ابو تمام جو ہیں انہوں نے کتاب الحماسہ اور فحول الشعراء یہ دونوں کتابیں لکھی ہیں۔ ان کا اصل نام جو تھا وہ حبیب بن اوس الطائی تھا، الطائی قبیلے کی طرف ان کی نسبت سی، اور البحتری جو ہے وہ بھی شاعر ہیں، ان کے جو شاگرد تھے، اور ان کا جو تعلق ہے جس زمانے سے ان کا تعلق ہے وہ ہے عصر العباسی، عصر العباسی سے ان کا تعلق ہے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 3 ہے من ہوا الادیب العربی الذی مات بسقوط الکتب علیہ۔ کہتے ہیں کہ وہ کون سے عربی ادیب ہیں کہ جو کہ کتابوں کے نیچے آنے کی وجہ سے کتابیں ان پر گر گئی تھیں، اور کتابیں گرنے کی وجہ سے وہ کتابوں کے نیچے آ کر دب گئے تھے اور فوت ہو گئے تھے۔ تو اس کا پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سے ادیب تھے۔ 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے الجاحظ۔ الجاحظ جو ہے وہ ہے عمر بن بحر، تو لقب ان کا ہے الجاحظ، تو یہ بھی عصر عباسی کے ہیں۔ تو ان کا جو لقب ہے وہ ہے امیر البیان فی العصر العباسی، عصر العباسی میں جن کو امیر البیان کا لقب دیا گیا تھا وہ الجاحظ ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے البیان والتبیین، اور اس کے علاوہ ان کی اور ایک کتاب ہے جس کے کہتے ہیں الحیوان، یہ ان کی تصانیف ہیں، اور عباسی دور کے یہ ادیب ہیں۔ ان کا اصل نام جو تھا وہ عمر بن بحر ہے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس
من یعتبر مؤسس الادب المسرحی العربی، وہ کون ہیں جنہوں نے ڈرامہ جو ہے ڈرامہ نگاری کی بنیاد رکھی؟ تو یہ ہیں مارون النقاش۔ آپشن جیم جو ہے ہمارے پاس یہ کریکٹ ہے کہ مارون النقاش جو ہیں انہوں نے ادب عربی میں سب سے پہلا جو ہے وہ مسرحی یا ڈرامہ جو ہے وہ ہیں کہ عرب ادبی میں لکھے جانے والا پہلا سب سے جو مسرحیہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو یہاں وہ کنہوں نے لکھا ہے؟ تو وہ سب سے پہلا جو مسرحیہ تھا وہ البخیل تھا، اور مارون النقاش ہی ہیں جنہوں نے یہ ڈرامہ نگاری کا فن ایجاد کیا تھا اور یہ لکھا تھا۔ آگے نیکسٹ کویسچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس، من ہوا الذی الف کتاب کلیلہ و دمنہ۔ کہہ رہے ہیں کہ کلیلہ و دمنہ کتاب کے رائٹر کا کیا نام ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا الف بہدیہ الہندی۔ بہدیہ الہندی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب کلیلہ و دمنہ تصنیف کی تھی۔ دوستو یہ کتاب دراصل ہندوستان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سنسکرت زبان میں یہ لکھی گئی تھی۔ بعد میں ادھر سے ہندوستان سے اس کو ایران لے جایا گیا، وہاں کے بادشاہ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا فارسی زبان میں، پرشین میں۔ اس کے بعد عصر العباسی میں عبداللہ ابن المقفع جو ہیں انہوں نے اس کتاب کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ در حقیقت یہ اصل جو کتاب ہے یہ ہندی کی ہے اور اس کو لکھنے والے بہدیہ الہندی ہیں۔ تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا۔ بعض اوقات اگر کسی جگہ پہ لکھا ہو کہ کلیلہ و دمنہ کنہوں نے تصنیف کی ہے اور بہدیہ الہندی جو ہیں ان کا ذکر نہ کیا گیا ہو، تو پھر اس کا کریکٹ آنسر ہوگا عبداللہ ابن المقفع، کہ انہوں نے ہی اس کو فارسی سے عربک لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، تو اس لیے عبداللہ ابن المقفع کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اگر بہدیہ الہندی لکھا ہو تو در حقیقت اصل میں انہوں نے ہی لکھی تھی، اور اگر بہدیہ الہندی کا نام نہ لکھا ہو تو پھر آپ کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے عبداللہ ابن المقفع۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ در حقیقت پرندوں کی بولیوں پر مشتمل ہے، اس میں ایسی حکایات درج ہیں جو کہ پرندوں کی بولیوں پر مشتمل ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 6 ہے، اول من جمع المعلقات۔ کہتے ہیں وہ کون سے صاحب ہیں جنہوں نے معلقات، جو المعلقات السبعہ جو ہیں 7 معلقات ہیں، ان کو جمع کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا حماد الراوی۔ حماد جو ہیں انہوں نے یہ 7 معلقے جو ہیں ان کو سب سے پہلے جمع کیا تھا۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 7 ہے، من ہوا وادع علم النحو فی اللغۃ العربیۃ۔ کہتے ہیں کہ عربک لینگویج میں سب سے پہلے علم النحو کنہوں نے وضع کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا با ابو الاسود الدؤلی۔ ابو الاسود جو ہیں انہوں نے علم النحو جو ہے وہ سب سے پہلے عربی لینگویج میں وضع کیا تھا۔ تو دوستو جو باقاعدہ طور پر اس کی بنیاد رکھی تھی علم النحو کی وہ ابو الاسود الدؤلی ہیں، اور جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو ایک کتابی شکل میں لکھا تھا ترتیب دے کر وہ ہیں سیبوئے۔ اگر ابو الاسود الدؤلی کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو تو پھر سیبوئے ہی ہمارا جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہوگا، لیکن در حقیقت اصل میں جنہوں نے اس علم کو وضع کیا تھا وہ ابو الاسود الدؤلی ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 8 ہے، من الشاعر الذی لقب برب السیف والقلم۔ کہتے ہیں کہ وہ کون سے شاعر ہیں جن کا لقب برب السیف والقلم ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے جیم محمود البارودی۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ محمود بن سامی البارودی ہے، مصر میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے شاعری بھی کی ہے اور مصر کی جو فوج ہے انہوں میں یہ افسر بھی رہے ہیں، تو ان کی میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں، تو اس لیے برب السیف کہ وہ ایک فوجی تھے تو اس لیے برب السیف کہ انہوں نے وہ جنگیں بھی کی ہیں اور بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہیں، تو اس لیے برب السیف
کا لقب ان کو مل جاتا ہے ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے، اور دوسری والکالمی کہ انہوں نے عربی لینگویج جو ہے، عربی زبان شعر میں جو جدید شاعری ہے عربی زبان کی، وہ اس کے مؤسس ہیں، وہ رائد ہیں اس کے، کہ انہوں نے اس کی جدید شاعری کی بنیاد رکھی تھی۔ اس لیے کہ ان کے دونوں لقب جو ہیں وہ ان کے ہیں، برب السیف والقلم۔ قلم اس لیے کہ ان کا لقب ملا کہ یہ شاعری کرتے تھے، اور جدید شاعری جو ہے عربی لینگویج کی اس کی بنیاد رکھی۔ برب السیف سے مراد کہ یہ مصر کی فوج میں افسر تھے اور بہت سے کارنامے سر انجام دیے۔ تو کریکٹ آنسر ہمارے پاس یہی ہے، جیم محمود سامی البارودی۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 9 ہے، معجم القاموس المحیط الفہ۔ القاموس المحیط جو ایک ڈکشنری ہے عربک لینگویج کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے تصنیف کی ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا الفیروز آبادی۔ الفیروز آبادی جو ہیں انہوں نے یہ معجم القاموس المحیط جو ہے وہ تصنیف کی تھی۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ ہے محمد بن یعقوب الفیروز آبادی، محمد بن یعقوب ان کا اصل نام ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 10 ہے، رسالۃ الغفران الفہ۔ رسالۃ الغفران جو ہے وہ کنہوں نے تصنیف کیا، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے دال المؤری۔ المؤری جو ہیں انہوں نے، ابو العلا المؤری جو ہیں انہوں نے یہ رسالۃ الغفران تصنیف کیا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ ابو العلا المؤری کے جن کا ایک دیوان بھی ہے اللزومیات بھی انہوں نے تصنیف کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا ذکر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے مجموعہ کلام میں کیا ہے۔ انہی کے نام سے انہوں نے ایک نظم لکھی ہے۔ ان کا جو لقب ہے وہ رحین المحبسین بھی تھا۔ بچپن میں ان کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی تھی، تو اس لیے زیادہ تر اپنے گھر میں وقت گزارتے تھے، تو لوگوں سے بہت کم ملتے تھے۔ تو رحین المحبسین کا کہ دو قیدیں جنہوں نے دیکھی ہیں، ایک تو وہ ظاہری طور پر دنیا کو نہیں دیکھ سکتے تھے اور کیونکہ آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، تو دوسرا کہ یہ گھر میں رہتے تھے، کسی سے ملتے نہیں تھے۔ تو دو قیدیں انہوں نے دیکھی ہیں، ایک کہ نظر نہیں آتا تھا، دوسرا کہ کسی سے باہر ملتے نہیں تھے۔ اور یہ وہ شاعر ہیں اور فلسفی ہیں کہ جن کو شاعر نباتی بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو پھل پھول ہیں، پھل پہ اور کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھاتا تھا مؤری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بنا ہوا تتر جو اسے بھیجا، شاید شاطر اسی چال سے ہو مات۔ ایسے پھر آگے وہ لکھتے جاتے ہیں، اور لاسٹ پہ ان کا جو آخری ان کی نظم علامہ اقبال کا جو مصرع ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو دوستو بہرحال یہ ٹاپک تھا، میں نے کہا کہ اس کو چلو تفصیل سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ یاد رہ جائے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 11 ہے، شاعرۃ و ناقدۃ عراقیۃ من اعمالها عاشقۃ اللیل۔ کہہ رہے ہیں کہ عراق کی شاعرہ بھی ہیں، ناقدہ بھی ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، انہوں نے جو کام کیا ہے، ان میں سے ایک تصنیف ہے ان کی عاشقۃ اللیل۔ تو وہ شاعرہ اور ناقدہ کون ہیں، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے ہمارے پاس با نازک ملائکہ۔ نازک ملائکہ جو ہیں انہوں نے عاشقۃ اللیل جو ہے وہ تصنیف کی ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 12 ہے، ما لقبت عائشہ تو عبد الرحمن الناقدۃ والکاتبۃ المصریۃ۔ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ عبد الرحمن جو کہ مصر کی کاتبہ اور ناقدہ ہیں، ان کا لقب کیا تھا، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا ہمارے پاس دال بنت الشاطی۔ بنت الشاطی جو ہے وہ ان کا لقب تھا۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 13 ہیں، فی ای بحر ناظم انطرۃ معلقتہ، کہ انطرۃ بن شداد جو ہیں انہوں نے اپنا جو معلقہ ہے وہ کس بحر میں تصنیف کیا تھا، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس وہ ہے با الکامل۔ بحر الکامل جو ہے اس میں انہوں نے اپنا جو معلقہ ہے وہ
تصنیف کیا تھا۔ تو دوستو انترا کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہے الذبابۃ السودا، کالی جو مکھی ہے جسے کہتے ہیں، تو انترا کا معنی ہوتا ہے کا جو ہے وہ مطلع ہے کہ حل غادر الشعراء من متردمی ام حل عرفت الدار بعد تبحمی، تو یہ ان کے قصیدے کا جو مطلع ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ قصیدہ جو ہے کسی نے باہر میں لکھا تھا تو یہ بتا دیا ہے آپ کو کہ الکامل ہے باہر کا نام، جس میں انہوں نے یہ قصیدہ جو ہے اپنا وہ تصنیف کیا تھا مؤلفہ۔ تو میں نے آسانی کے لیے بحر الکامل کا جو تفعیلات ہیں ان کا ادھر ذکر کر دیا ہے کہ بحر الکامل کا جو وزن ہوتا ہے وہ اس وزن پہ آتی ہے متفاعل متفاعل متفاعل، اور آگے پھر اسی طرح ہوگا متفاعل متفاعل متفاعل، تو اس کا وہ بنے گا کہ جیسے اس وزن پہ لے کے آئیں گے تو اس کو پڑھتے ہیں کہ حل غادر الشعراء من متردمی ام حل عرفت الدار بعد توہمی، تو اسی وزن پہ آتا ہے متفاعل متفاعل متفاعل، تو یہ بحر الکامل کا وزن ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بحر الکامل جو ہے اس میں کتنی تفعیلات ہیں جو ذکر کی گئی ہیں، تو تفعیلات جو اس میں ذکر کی گئی ہیں وہ ٹوٹل 6 ہیں۔ تو اس لیے کہ متفاعل 1 ہو گئی، متفاعل 2، متفاعل 3، آگے اسی طرح یہ 3 جو ہیں وہ نیچے ذکر کی گئی ہیں، تو ٹوٹل جو اس کی بحر الکامل کی تفعیلات ہیں وہ 6 بنتی ہیں۔ تو یہ جو ٹاپک تھا در حقیقت یہ کویشچن یہ علم العروض میں تھا۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کتاب یتیمۃ الدہر الفہ، کہتے ہیں کہ یتیمۃ الدہر کے رائٹر کا کیا نام ہے جی، کنہوں نے لکھی ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جیم الثعالبی۔ الثعالبی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب یتیمۃ الدہر لکھی ہے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، من مؤلف کتاب اخبار الرسل والملوک، کہہ رہے ہیں کہ اخبار الرسل والملوک یہ کتاب کنہوں نے تصنیف کی ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے الطبری۔ محمد بن جریر ان کا اصل نام تھا، تو انہوں نے یہ کتاب اخبار الرسل والملوک، تو مختصر کر کے اس کو تاریخ طبری بھی کہہ دیتے ہیں، عام بول چال میں اس کو تاریخ طبری بھی کہہ دیتے ہیں، اکثر اس کا جو نام تھا وہ اخبار الرسل والملوک تھا۔ یہ محمد بن جریر الطبری جو ہیں انہوں نے لکھی تھی۔ اس کے علاوہ تفسیر میں جتنے بھی تفسیرات لکھی گئی ہیں، تو جو سب سے پہلے نمبر پر ہے تفسیر بالمعثور میں، وہ انہی کی محمد بن جریر الطبری کی ہی تصنیف ہے، تفسیر ہے، جو کہ جامع البیان فی تفسیر القرآن کے نام سے مشہور ہے، جامع البیان کہہ دیتے ہیں، اور تفسیر طبری بھی اس کو کہہ دیتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ